ایک انتہائی قدیم اور ویران گاؤں دارون تھا جو صدیوں سے دنیا کی یادداشت سے مٹ چکا تھا، اور وہاں جانا گویا موت کو دعوت دینے کے برابر سمجھا جاتا تھا۔ اس گاؤں کی خاموشی اتنی گہری اور بھاری تھی کہ لگتا تھا جیسے وقت بھی یہاں آ کر رک گیا ہو اور کبھی آگے نہ بڑھا ہو۔ ہر طرف ٹوٹی ہوئی جھونپڑیاں، بوسیدہ دیواریں اور خالی گلیاں اس جگہ کے مردہ ماضی کی کہانیاں سناتی تھی۔ لوگ کہتے تھے کہ یہ زمین کسی قدیم اور طاقتور لعنت کے نیچے دبی ہوئی ہے جو صدیوں سے جاگنے کا انتظار کر رہی ہے۔ رات کے وقت ہوا چلتی تو صرف آواز نہیں بلکہ سرگوشیوں اور چیخوں جیسی کیفیت بھی پیدا ہوتی تھی۔ یہاں آنے والا ہر مسافر یا تو کبھی واپس نہیں لوٹتا یا پھر اپنی عقل کھو کر پاگل ہو جاتا۔ پرانے دروازوں، دیواروں اور پتھروں پر عجیب و غریب نشانات آج بھی موجود تھے جو کسی غیر انسانی زبان کی علامت لگتے تھے۔ ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے کسی نے اس پورے علاقے پر کوئی قدیم جادوئی مہر لگا دی ہو۔ زمین کے اندر گہرائی میں کسی چیز کے جاگنے کی آہستہ آہستہ تیاری ہو رہی تھی، اور اس پر اسرار خاموشی کے ساتھ ایک ایسی کہانی جنم لینے والی تھی جو انسانیت کو ہمیشہ کے لیے بدل سکتی تھی۔ ایک دن کچھ مزدور پرانی زمین کی کھدائی کر رہے تھے جب اچانک ان کے اوزار کسی سخت اور غیر معمولی چیز سے ٹکرا گئے جس سے زمین ہل گئی۔ زمین کے اندر سے ایک سیاہ رنگ کا پر اسرار پتھر نکلا جس پر سرخ اور سنہری روشنی مسلسل حرکت کر رہی تھی۔ جیسے ہی اس پتھر کو باہر نکالا گیا، فضا کا درجہ حرارت اچانک گر گیا اور ہر شخص کے جسم میں ایک عجیب کپکپی پیدا ہو گئی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے ہوا خود بھی اس چیز سے ڈر رہی ہو اور اپنی سمت بدل رہی ہو۔ گاؤں کے بزرگ فوراً وہاں پہنچے اور صرف ایک نظر دیکھ کر ہی سمجھ گئے کہ یہ کوئی عام چیز نہیں بلکہ ایک قدیم تاریخ طلسم ہے۔ ان کا چہرہ خوف سے سفید پڑ گیا اور انہوں نے سب کو خبردار کیا کہ اسے فوراً دوبارہ دفن کر دیا جائے، مگر وہاں موجود ایک نوجوان کی آنکھوں میں خوف کے بجائے تجسس، طاقت اور لالچ جھلک رہا تھا۔ اسے لگ رہا تھا کہ یہ کسی عظیم طاقت کا ذریعہ ہے جو اس کی تقدیر بدل سکتا ہے۔ اس نے بزرگوں کی تمام وارننگ کو نظر انداز کیا اور وہ پتھر اپنے ساتھ لے گیا، اور اسی لمحے ایک ایسی غلطی ہو گئی جس نے آنے والے وقت کو اندھیرے میں بدل دینا تھا۔ اس رات کے بعد گاؤں میں پہلا خوفناک واقعہ پیش آیا جب ایک شخص اچانک اپنے گھر سے غائب ہو گیا اور اس کا کوئی نشان باقی نہ بچا۔ اس کے کمرے کی دیواروں پر سیاہ ہاتھوں کے نشانات تھے جو آہستہ آہستہ خود ہی مٹتے جا رہے تھے۔ پورا گاؤں اس واقعے کے بعد خوف کی لپیٹ میں آ گیا اور ہر شخص اپنے دروازے اور کھڑکیاں بند کر کے بیٹھ گیا۔ نوجوان کو اسی رات پہلی بار ایک عجیب اور خوفناک خواب آیا جس میں ایک سیاہ سایہ اسے مسلسل بلاتا رہا۔ وہ آواز بار بار یہی کہہ رہی تھی، مجھے آزاد کرو، مجھے آزاد کرو، جیسے وہ کسی قید میں ہو۔ آہستہ آہستہ نوجوان کی نیند ختم ہونے لگی اور اس کا ذہن کمزور پڑنے لگا۔ گاؤں کے جانور بھی غیر معمولی رویہ اختیار کرنے لگے۔ کتے رات کو چیختے اور پرندے اچانک غائب ہو جاتے۔ ہوا میں ہر وقت ایک غیر محسوس دباؤ موجود رہتا جو سانس لینا بھی مشکل بنا دیتا تھا۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ یہ احساس بڑھتا جا رہا تھا کہ کوئی ان دیکھی طاقت جاگ رہی ہے، اور اب یہ واضح ہو چکا تھا
کہ یہ کوئی عام حادثہ نہیں بلکہ ایک لعنت کا آغاز ہے۔ ایک رات اچانک وہ سیاہ پتھر تیزی سے چمکنے لگا اور اس کے اندر سے گھنا دھواں نکلنا شروع ہو گیا۔ وہ دھواں آہستہ آہستہ ایک شکل میں تبدیل ہونے لگا، جیسے کوئی روح قید سے باہر آ رہی ہو۔ اس کی آنکھیں جلتے ہوئے انگاروں کی طرح سرخ تھی اور اس کا وجود مکمل انسان نہیں تھا۔ پورا کمرہ ایک دم برف جیسا ٹھنڈا ہو گیا اور سانس لینا بھی مشکل ہونے لگا۔ دروازے اور کھڑکیاں زور زور سے ہلنے لگے، جیسے کوئی طاقت اندر داخل ہونا چاہتی ہو۔ فضا میں ایک گونجتی ہوئی آواز ہر طرف پھیل گئی، جو مسلسل ایک ہی جملہ دہرا رہی تھی: مجھے آزاد کرو۔ یہ آواز اب ہر دیوار، ہر کونے سے سنائی دے رہی تھی۔ نوجوان خوف سے اپنی جگہ جم گیا۔ اس کا جسم ہلنے سے قاصر تھا۔ اسے پہلی بار احساس ہوا کہ اس نے ایک قید شدہ شیطانی طاقت کو آزاد کر دیا ہے، اور اب اس کے پاس نہ واپس جانے کا راستہ تھا اور نہ ہی بچنے کا کوئی طریقہ۔ اگلے ہی دن سے پورا گاؤں ایک زندہ خوف میں تبدیل ہو چکا تھا، جہاں ہر چہرے پر ڈر واضح نظر آ رہا تھا۔ رات کے وقت سائے گھروں کے باہر گھومتے تھے، جیسے کوئی غیر مرئی فوج گاؤں کو گھیرے ہوئے ہو۔ دروازوں پر گہرے خراشوں کے نشان بننے لگے، جو کسی انسانی طاقت سے ممکن نہیں تھے۔ لوگ ایک دوسرے پر شک کرنے لگے کہ شاید ان میں سے کوئی اس لعنت کا حصہ ہو۔ بچوں کی چیخوں رات کے وقت اندھیرے میں گونجتی تھی، مگر صبح ان کا کوئی ثبوت نہیں ملتا تھا۔ بزرگ ہر وقت دعائیں اور آیات پڑھتے رہتے، مگر خوف کم ہونے کے بجائے بڑھتا جا رہا تھا۔ نوجوان بار بار اس پتھر کو ختم کرنے کی کوشش کرتا، مگر ہر بار وہ مزید طاقتور ہو جاتا۔ اب یہ صرف ایک چیز نہیں رہی تھی، بلکہ پورے گاؤں پر قابض ایک زندہ لعنت بن چکی تھی۔ ہر دن کے ساتھ اندھیرا گہرا ہوتا جا رہا تھا، جیسے سورج بھی یہاں آنے سے انکار کر رہا ہو، اور پورا گاؤں آہستہ آہستہ ایک زندہ قبر میں بدل رہا تھا۔ گاؤں کے پرانے کتب خانے کے اندر ایک ایسی بوسیدہ کتاب ملی جس کے صفحات وقت کے ساتھ زرد اور ٹوٹ چکے تھے۔ اس کتاب میں لکھی ہوئی تحریریں کسی عام زبان میں نہیں تھی، بلکہ کسی قدیم اور ممنوع جادو رسم کی علامتیں تھی۔ جب نوجوان نے اس کتاب کو غور سے پڑھا تو اسے معلوم ہوا کہ یہ طلسم دراصل ایک قید شدہ شیطانی روح ہے، جو صدیوں پہلے بند کی گئی تھی۔ اس روح کو ایک طاقتور جادوگر نے قید کیا تھا تاکہ یہ دنیا میں تباہی نہ پھیلا سکے، مگر اب یہ قید ٹوٹ رہی تھی کیونکہ اس کو انسانی خون اور قربانی کی ضرورت تھی۔ بزرگوں نے بتایا کہ اب اسے روکنا تقریباً ناممکن ہو چکا ہے، کیونکہ اس کی طاقت ہر لمحہ بڑھ رہی ہے۔ نوجوان کا دل خوف اور پچھتاوے سے بھر گیا، کیونکہ وہ سمجھ چکا تھا کہ اصل تباہی کا ذمہ دار وہی ہے۔ ہر طرف زمین ہلنے لگی، جیسے کوئی بہت بڑی چیز زمین کے اندر سے باہر آنے والی ہو۔ آسمان پر بادل سیاہ اور بھاری ہوتے جا رہے تھے، جیسے روشنی
ختم ہونے والی ہو، اور اب وقت بہت کم رہ گیا تھا۔ ایک بڑی تباہی گاؤں کے دروازے پر کھڑی تھی۔ اچانک اس سائے نے اپنی آواز میں ایک اور مطالبہ کیا کہ اس سے مکمل آزاد کرنے کے لیے خون کی قربانی چاہیے۔ نوجوان ذہنی طور پر ٹوٹ چکا تھا۔ اس کے سامنے کوئی اور راستہ نہیں بچا تھا۔ اس نے خوف اور مجبوری میں اپنا ہاتھ زخمی کیا اور خون زمین پر گرنے دیا۔ جیسے ہی خون زمین پر گرا، پوری زمین زور سے لرز اٹھی، جیسے کوئی اندر جاگ گیا ہو۔ آسمان پر بجلیاں زور زور سے چمکنے لگی اور فضا میں چیخوں جیسی آوازیں گونجنے لگی۔ سیاہ توانائی ہر طرف پھیلنے لگی اور ہوا بھاری ہو گئی۔ پتھر تیزی سے چمکنے لگا اور اس کے اندر قید طاقت مزید بے قابو ہونے لگی۔ زمین کے اندر سے ایک بڑا دروازہ کھلنے لگا جو کسی اور دنیا کی طرف جا رہا تھا۔ نوجوان کی آنکھوں کے سامنے سب کچھ بدل رہا تھا، مگر وہ کچھ بھی روک نہیں سکتا تھا، اور اسی لمحے اندھیرا مکمل طور پر آزاد ہونا شروع ہو گیا۔ زمین اچانک پھٹ گئی اور اس کے اندر سے ایک بہت بڑا اور خوفناک سایہ باہر نکل آیا۔ اس سائے کی موجودگی سے آسمان مکمل طور پر سرخ ہو گیا، جیسے پوری دنیا خون میں ڈوب گئی ہو۔ گاؤں میں ہر طرف چیخو پکار شروع ہو گئی اور لوگ اپنی جان بچانے کے لیے بھاگنے لگے، مگر کوئی بھی اس طاقت سے بچ نہیں سکا جو ہر چیز کو اپنے اندر کھینچ رہی تھی۔ درخت، گھر اور زمین، سب کچھ ایک سیاہ اندھیرے میں غائب ہونے لگے۔ پتھر ہوا میں معلق ہو گیا تھا اور اب اس کی طاقت مکمل کنٹرول میں آ چکی تھی۔ نوجوان اب وہ انسان نہیں رہا تھا جو پہلے تھا۔ اس کی آنکھوں میں بھی اندھیرا بڑھ چکا تھا۔ وہ بھی اس طاقت کا حصہ بن چکا تھا اور اب واپسی ناممکن تھی۔ پورا گاؤں آہستہ آہستہ مکمل خاموشی میں غائب ہو رہا تھا اور آخر کار اندھیرا اپنی فتح حاصل کر چکا تھا۔ گاؤں کے ایک بوڑھے بزرگ نے آخری بار اپنی تمام طاقت جمع کر کے دعا شروع کی۔ اس دعا کے ساتھ ہی روشنی اور اندھیرے کے درمیان ایک عظیم جنگ شروع ہو گئی۔ زمین لرزنے لگی، آسمان پھٹنے لگا اور ہر طرف توانائیوں کا ٹکراؤ ہونے لگا۔ روشنی کی طاقت اندھیرے کو روکنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر اندھیرا بہت زیادہ مضبوط تھا۔ پتھر کی طاقت کمزور ہونے لگی تھی، لیکن ابھی بھی مکمل طور پر ختم نہیں ہو رہی تھی۔ نوجوان کے اندر کہیں گہرائی میں اس کی انسانیت دوبارہ جاگنے لگی تھی۔ وہ اپنی اصل حالت میں واپس آنے کی کوشش کر رہا تھا، مگر طاقت بہت زیادہ تھی۔ ہر چیز ایک آخری فیصلہ کن لمحے پر آ کر رک گئی تھی، جیسے وقت خود سانس روک کر انتظار کر رہا ہو، اور اب انجام صرف ایک لمحے کی دوری پر تھا۔
پھر اچانک ایک زوردار روشنی پھوٹی اور وہ سیاہ پتھر مکمل طور پر ٹوٹ گیا، لیکن حیرت انگیز طور پر اندھیرا مکمل طور پر ختم نہیں ہوا تھا۔ گاؤں ایک دم خاموش ہو گیا اور ہر چیز غائب ہو چکی تھی، جیسے وہ کبھی وہاں تھی ہی نہیں۔ زمین اب بھی کبھی کبھی ہلتی ہے، جیسے اس کے نیچے کوئی زندہ چیز موجود ہو۔ لوگ اس جگہ کے قریب جانے سے بھی ڈرتے ہیں، کیونکہ وہاں سے آج بھی عجیب آوازیں آتی ہیں۔ رات کے وقت سائے گاؤں کے کھنڈرات میں حرکت کرتے نظر آتے ہیں، جیسے کوئی طاقت اب بھی مکمل طور پر ختم نہیں ہو، بلکہ انتظار میں ہے۔ ہوا میں آج بھی وہی پرانی سرگوشیاں موجود ہیں جو کبھی ختم نہیں ہوتی۔ یہ واضح ہو چکا ہے کہ یہ طلسم مکمل طور پر مٹا نہیں، بلکہ صرف قید ہوا ہے۔ اور اسی کے ساتھ یہ کہانی اپنے اختتام کو پہنچی۔